آیت کریمہ نمبر 72-73۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے یہودیت کی بڑی قباحتیں، بڑی خباثتیں، ان کی گمراہی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو بتایا ان یہودیوں سے بچو اور ان کی قباحتوں اور خباثتوں سے بھی بچو۔ اور کل بھی انہی یہودیوں کے حوالے سے بتا دیا کہ یہودی دنیا میں اتنے آگے چلے گئے، اندھے بن گئے، حق ان کو نظر ہی نہیں آتا، اور دنیا میں ہوس میں اتنے گئے بہرے بن گئے، اور انبیاء کی بات بھی نہیں سنتے تھے، علماء تو دور کی بات ہے، بلکہ الٹا انبیاء کو قتل کر دیتے، انبیاء کو جھٹلا دیتے رہے۔ وہ آپ نے کل سنا، اور اللہ نے ان پر ایک دفعہ عذاب بخت سے نصر کی شکل میں لایا، دوبارہ کچھ توبہ شوبہ کی، رونے لگے، اللہ نے پھر نجات دی ہے، اور دوبارہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، حتیٰ کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا۔ فرمایا یہ بڑی کم بختی ہے، دنیا کی ہوس میں آ کر بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو حق نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آج کل ہمارے مسلمانوں کا حال ہے جو دنیا کے اندر کھوب گئے، ہوس میں ان کو حق نظر نہیں آتا ہے، وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ تو فرمایا ایسی دنیا کی محبت میں آگے نہ چلو۔ آج اس کے مقابلے میں عیسائیت کی تردید فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو بتایا عیسائیوں والا طریقہ بھی اختیار نہ کرو، اور دو طریقوں کا رد کیا ہے۔ عیسائیت دین عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے، عیسیٰ کو خدا کہنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا خدا کے بندو یہ بھی ناجائز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ضرور ہے لیکن اللہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ بھی کافر۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر نقل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اپنے بنی اسرائیل کو کہتے ہو خدا کے بندو
اللہ ہی میرا بھی پالنہار، تمہارا پالنہار، اس کی عبادت کرو اور اس یکتا رب کے ساتھ شریک نہ کرو۔ شریک ٹھہراؤ گے جنت حرام، جہنم واجب ہو جائے گی۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تقریر کرتے، تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو۔ اور دوسرا طبقہ ایک اور تھا عیسائیت ہی کا، غلوب میں اتنا آگے گیا ہے، محبت ہو لیکن اتنی بھی نہ ہو اس سٹیج سے اٹھا کرو بلندی پہ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگے خدا تین ہے۔ تین کیا ہے؟ وہ ایک خدا ہے، وہ اللہ کے اندر غیر کو شامل کر کے اتحاد کے قائل تھے، ایک اتحاد کے قائل، ایک تثلیث کے قائل۔ دونوں طبقوں کی تردید فرمائی اللہ نے، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا۔ پہلی بات اتحاد والوں کا رد کیا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک شے کا نام ہے اللہ نے فرمایا لقد کفر، پکی بات ہے کافر ہو چکے ہیں۔ لقد کفر، کفر فعل ماضی ہے، اس پر قد تحقیق آیا، لام تاکید کا، پکی بات ہے کافر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عربی گرامر میں اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں مجھے عظمت کی قسم یہ کافر ہیں۔ کیوں؟ الذین، وہ لوگ، قالو، جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا، وہی، المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح ابن مریم اللہ مسیح ابن مریم، اچھا، فرمایا یہ کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اتنی بلندی پہ لے گئے۔ نمبر وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ربی، جو میرا بھی پالنہار، ربکم وربکم، اور تمہارا بھی پالنہار۔ تو پالنہار کی عبادت کرو، میرا پالنہار اللہ، میں الہ نہیں ہوں، مجھے وہ پالتا ہے، جو پالتا ہے وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے فرمایا۔ اور اتنی اگلی بات بھی کہہ دی، انہو، بے شک پکی بات ہے، من یشرک، جو شریک ٹھہرائے گا، باللہ، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ، فقد حرم اللہ، پکی بات ہے اللہ نے حرام کر دیا، علیہ، اس کے اوپر، الجنت، جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما للظالمین، اور ایسے ظالموں کو جب جہنم میں بھیجے گا، وما للظالمین، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی بھی مددگار، نہ عیسیٰ چھڑا سکے گا، نہ کوئی چھڑا سکے گا۔ ظالموں کو جب اللہ پکڑے گا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دوسری بات فرمائی، لقد کفر، پکی بات ہے کافر ہو چکے ہیں، وہی ترتیب اللہ نے قائم کی۔ الذین، وہ لوگ، قالو، جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے، تین ہے۔ اللہ نے فرمایا جواب میں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی الہ اور مشکل کشا، الا الہ واحد، مگر ایک ہی الہ، ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی حاجت روا ہے، تین نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ لوگ باز نہیں آئیں گے، عما، ان باتوں سے، یقولون، جو بولتے رہتے ہیں، جو کہتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں، اس سے باز نہیں آئیں گے، لَيَمَسَّنَّ، ضرور بضرور پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جو اللہ کی توحید کے منکر ہو گئے، منہم، ان میں سے، ان کو پہنچے گا عذاب علیم، عذاب درد دینے والا۔ آگے اللہ نے فرمایا فلا یتوبون، یہ تو رجوع نہیں کرتے اللہ، اللہ کی طرف، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ غلطی ہو گئی ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ سے بخشش نہیں طلب کرتے ہیں، کرنی چاہیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، توبہ کریں، استغفار کریں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، معاف کر دے گا ان کے کفر اور شرک کو، لیکن توبہ ضروری، بغیر توبہ کے کفر شرک معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کے شروع میں بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی، عیسائیت میں انتہائی غلو ہے
اور غلو ناجائز ہے۔ غلو ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے، عیسائیت میں بھی ہے، کسی بھی جگہ غلو ہوگا ناجائز ہے۔ غلو میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک شے کا، ایک چیز کا ایک مقام ہے۔ غلو میں بعض دفعہ اگلے اس مقام کے اندر کمی کرتے 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 اس کو انتہائی گاٹے میں ذکر کر دیتے ہیں، یہ بھی غلو ہے۔ حد سے زیادہ نیچے نہ گراؤ کسی کو، کسی کی مخالفت ہے، کسی کے ساتھ تمہاری ان بن ہے تو اس کو گرا کر اتنا ذلیل اور حقیر کر کے بھی نہ پیش کرو۔ خدا کے بندو، ایک طبقہ غلو میں یہ تھا۔ اور کبھی کبھی غلو یہ ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، کہ ایک مقام ہے کسی کا، اس مقام سے اس کو اٹھا کر اوپر والے مقام پہ پہنچا دو، یہ بھی غلو ہے۔ کہ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے آیت میں آتا ہے۔ عیسائیت میں یہ غلو تھا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں، عیسیٰ علیہ السلام کو بشر سے اٹھا کر نبوت اور رسالت کے مقام سے اٹھاتے 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 اللہ کے برابر لے گئی، اتنا بڑا غلو کر دیا، اور اللہ کہنے لگ گئی۔ یہ کہتے تھے کہ، اور پوچھا جائے یہ کیسے، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تھے تو، جب دلائل دیے جائیں تو آگے دلیل آنے والی کل پرسوں کے درس میں آپ کے سامنے، کہ تھے تو بشر لیکن عبادت کرتے 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 اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے، اللہ کے قریب ہو گئے قریب ہو گئے قریب ہو گئے، اللہ کے اندر چلے گئے۔ اب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ کو۔ عیسیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ یہ عیسائیت کا طبقہ آج بھی موجود ہے، اس کو حیلولیہ کہتے ہیں۔ یہ حلول کے قائل ہیں۔ حلول جس طرح روئی کے اندر پانی چلا گیا، پانی روئی کے اندر اور روئی پانی دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ قریب ہوتے 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 بالکل اللہ کے اندر عیسیٰ چلا گیا۔ اب عیسیٰ کا نام اللہ، اللہ کا نام عیسیٰ۔ یہ بھی انتہائی غلو ہے کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ معبود ہے، عیسیٰ عابد ہے، اللہ مسجود ہے، عیسیٰ اس کو سجدے کرتا ہے علیہ السلام، اللہ رازق ہے، عیسیٰ علیہ السلام مرزوق ہے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود مشکل میں پھنستا ہے۔ جو خود مشکل میں پھنسا وہ مشکل کشا تو نہیں ہوتا ہے، تبھی تو یہودی جگہ جگہ اس کو تکلیف دیتے تھے۔ تو فرمایا اللہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، یہ کفر ہے، اتنا غلو نہ کرو۔ یہ طبقہ حلولیہ کہلاتا ہے، اتحادیہ کہلاتا ہے۔ اتحادیہ کا معنی عیسیٰ اور اللہ کو ایک مانتا ہے، اتحاد ہو گیا ان کا۔ اور یہ عقیدہ ان کا کہاں سے آیا؟ محبت اتنی زیادہ آگے لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے درجے سے اٹھا کر خدا کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ نے واضح انداز میں فرمایا یہ غلو کفر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، پکی بات ہے، اللہ کہتا ہے پکی بات ہے، مجھے میری عظمت کی قسم، کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ، قالوا جو یہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ کافر ہے، اللہ اس غلو سے بچائے۔ ہمارے اندر بھی یہ غلو پایا جاتا ہے، کسی کی محبت میں اس کو اتنا اٹھاتے ہیں نا، توبہ توبہ توبہ۔ کوئی پیر کو اٹھا کر اوپر لے گیا، کوئی ولی کو اٹھا کر اوپر لے گیا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو اٹھا کر نبی سے بھی اوپر لے گیا ہے۔ اور بعد عوام تو عوام ہے، بیچاری عوام تو کل انعام ہے، یہ بیچارے تو ایسے ہی چل جاتے ہیں۔ بعض جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں ان کی زبانوں سے سنا ہے کہ جو جی پیر عبد القادر جیلانی، توبہ، غوث اعظم، پیر ربانی، واہ جی کیا بات ہے جی، حضرت
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو معراج میں سدرۃ المنتہا میں پھنس گئے. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا ہے، یا غوث اعظم اغثنی غوث اعظم میری مدد کر. شیخ عبد القادر جیلانی نے آ کر کندھا دیا، ایک دم اوپر لے گیا. حد ختم ہو گئی ہے. ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، بے شمار کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پمفلٹ ہیں، خطباتیں، 12 تقریریں ہیں، خطبات ہے، ان میں بھی یہ خطبات، اور چھوٹے موٹے خطیب بھی اسی کو پڑھ کر دے مارتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی جگہ ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، عالم ہیں، لیکن خدا کا بندہ نبی، اور نبی کا یہ سہارا بنے، یہ پیدا ہی نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، یہ 600 سال بعد پیدا ہوا. اور اللہ کا بندہ اتنا غلو کیوں کرتے ہو؟ پھر نبی تو پھنس گیا، امتی اس کو سہارا دے رہا ہے، اور خدا کا بندہ عقل ماری ہوئی ہے. یہ غلو ہے، اندھا غلو. لوگ بھی آگے نعرے لگاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے لگ جاتے ہیں، لوگ خوش، چندہ ٹکا کے آ جاتا ہے. 11ویں کا مقام، وہ چندہ بھی اچھا آ جاتا ہے، کہتے کام ہو گیا ہے. 11ویں والا تو بڑی بلند شے ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اب یہ جہالت ہے، اندھی عقیدت ہے، یہ غلو ناجائز. اور بزرگوں کو بھی ہم نے بلند کیا، ان کو مشکل کشا بنا لیا، کسی کو حاجت روا بنا لیا، کسی کو غلو کیا تو روزی دینے والا بنا دیا، داتا صاحب. داتا کا معنی روزی دینے والا، اور کسی کو بیٹا دینے والا بنا دیا. تو پکار کر کہتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، یا شہباز کلندر، لال کلندر، بابا لال دے پتر رتا لال، لا الہ الا اللہ. ایک بزرگ کیا تھے عمر کے اعتبار سے بزرگ، وہ بلند آواز سے یہ نعرہ لگا رہے تھے، یا شہباز لال دے پتر لتا لال. باقی بھی اس کے ساتھ پھر بنگڑا ڈال رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، یہی گانا گا رہے ہیں. اور خدا کا بندہ پتر رتا لال ہو یا چٹا ہو یا کالا ہو، وہ دینے والا. اب غلو نہ کرو. اب کہا جائے یہ ناجائز، کہتے ہو تم تو کوئی اور مسلک والے ہو. چھوڑو مسلک کو، خدا کا بندہ. اللہ ہمیں قرآن کی حدیث کی سمجھ نصیب فرمائے، دین حق کی سمجھ. یہ عیسائیوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر بلند کر دیا. اور بھی ایسے بے شمار غلو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ہر چیز کو اپنا مقام دو. نبی کو اپنا مقام، خدا کا اپنا مقام، نبی کا اپنا مقام، امام الانبیاء کا اپنا مقام، علماء کا اپنا مقام، فقہاء کا اپنا مقام، ولی کا اپنا مقام، صوفیاء کا اپنا مقام، اذکیاء کا اپنا مقام، اتقیاء کا اپنا مقام ہے. ہر ایک کو اپنے مقام پر جگہ دو، اوپر نیچے نہ کرو، غلو نہ کرو. اللہ ہدایت کی بخشش ہے. اس میں ایک عالم، ایک مسلک کے عالم صاحب نے لکھی ہدایت کے بخش، اس نے بھی یہی بات لکھی ہے. اس نے کہا جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر، فرش پہ اترا مصطفیٰ بن کر. الفاظ سمجھ آئے ہیں؟ جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر، عرش پہ تو اللہ ہے، وہ خدا بن کر ہے، اور فرش پہ اترا مصطفیٰ بن کر. ادھر خدا نیچے آئے تو مصطفیٰ، اوپر گیا تو خدا، نیچے آئے تو مصطفیٰ. یہ بھی یہی بات ہے کافروں والی. یہ تو اتحاد ہو گیا ہے. عیسائی تو کافر ہو گیا، اور ہم یہ بکواس کریں تو مسلمان. ہم جی عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، حق ادا کر دیا جی، واہ واہ، زبردست تعریف نبی کی کر دی. اور نبی کی بھی ایسی تعریف نہ کر جس سے نبی کا رتبہ بڑھا کر اللہ کے ساتھ جوڑ دے، ایسے نہ کر. اللہ اکبر. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے بڑھا کر نہ پیش کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کر پیش کیا ہے. مجھے اپنے مقام نبوت میں رہنے دو. اننی عبد اللہ ورسولہ، مجھے یہی کہو میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے اسی پہ فخر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کسی اور کا اللہ کی بندگی کرتا ہوں. ورسولہ، اور میں اللہ کا رسول. یہ بہت بڑا اعزاز ہے مجھے. فرمایا اسی پہ رہنے دو. لا تطرونی کما اطرت النصارى،
عیسائیوں کی طرح مجھے غلوب میں نہ لے کر جاؤ خدا کے بندو۔ اور پھر ساتھ نبی نے فرمایا لا تخیرونی، مجھے اتنا بھی بلند کر کے نہ پیش کر دینا، اور یہ مت کہہ دینا لا تخیرونی، مجھے اتنا بلند کر کے پیش نہ کرنا جس سے دوسرے نبی کی شان میں کمی ہو جائے۔ ہر نبی اپنی جگہ ہے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہے، نبوت میں ہم برابر ہیں۔ ہاں کسی کا مقام اونچا، لیکن میرے مقام کو اونچا کر کے دوسرے کو کم نہ کر کے دکھانا، اس کا اپنا مقام، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، غلو نہ ہو۔ عیسائیت میں یہ غلو تھا، اتحاد کے قائل ہو گئے۔ اور آگے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر نقل کی ہے کہ جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں خود اس سے سنو۔ وقال المسیح، اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربی، وہ میرا پالنہار۔ رب پالنہار کو کہتے ہیں ضرورتیں پوری کرنے والا، میری ضرورتیں وہ پوری کرتا، مجھے روزی وہ دیتا، مجھے پالتا، وہ جو پالتا ہے وہ الہ ہے، میں الہ نہیں ہوں۔ مجھے تو وہ پالتا ہے، میں تو اس کا مرزوق ہوں، وہ روزی دیتا ہے، میں کھاتا ہوں۔ وہ پالتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، میں مشکل میں پھنسنے والا ہوں۔ وَرَبَّكُمْ، تمہارا بھی پالنہار وہ ہے، فلہذا اس کی عبادت مجھے اس کے ساتھ شامل نہ کرو۔ اگلی بات ہے جو شامل کرے گا مجھے یا کسی کو بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات و صفات میں، انہ من یشرک باللہ، سنو جو بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے، نبی کو کرے، ولی کو کرے، جن کو کرے، فرشتے کو کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا، وہ یکتا ہے۔ اور کلمہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ وحدہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک۔ یہی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو یہ کلمہ عظمت والا ہے کہ اللہ کی توحید واضح ہوتی ہے، کہ وضو کر کے بھی بندہ جب پڑھتا ہے، وضو کر کے آ گیا اور کھڑا ہوا تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمدن وعبدہ ورسولہ، کہ یہ اعلان کرے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ فرمایا جو یہ کہے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وضو کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے وضو کے بعد پہلے بھی گزرا، یہ پڑھا کرو، یہ وضو کا بعد بہترین سنت ہے، یہ کلمہ دہرانا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ پڑھو، اور کلمے میں ہم یہی کہتے ہیں اتنا بڑا کلمہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ جو یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ یکتا ہے اپنی ذات و صفات میں، اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور پھر آگے امام الانبیاء ہے، اس کی گواہی دو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا، اللہ اکبر، بہترین کلمات ہیں۔ نبی کی نبوت بھی آ گئی اور اللہ کی عظمت بھی آ گئی، نبی کی بھی عظمت آئی لیکن اللہ کا بندہ بن کر آئی ہے، اللہ کا رسول بن کر۔ فرمایا ایسے شرک کرنے والوں کے اوپر جہنم حرام، جنت حرام، جہنم واجب ہے۔ تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے شرک کرنے والا کوئی بھی عیسائی ہو، اپنے آپ کو عاشق مسیح کہے یا محمد الرسول اللہ کو اللہ کے ساتھ ملائے عاشق رسول بن کر، ایسوں کو جنت حرام، جہنم واجب۔ جب جہنم میں ڈالیں گے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ او جی آج جان چھڑاؤ نا، کون چھڑائے گا وہاں؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے ایک اور طبقہ عیسائیوں کا ہے، یہ حلولیہ تھا، اتحادیہ تھا۔ تیسرا طبقہ تثلیث کا تھا، وہ کہتا ہے 3 خدا میں سے ایک خدا ہے، تینوں خدا، تینوں کو جدا کر ایک خدا، ایک کو توڑ جز کر تو 3 ہے۔ وہ کیا؟ اس میں بھی 2 طبقے، ایک کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل امین، خدا، ان 3 کا نام خود اللہ ہے، ان 3 کا نام اللہ۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان 3 کو کہتے ہیں۔ یہ 3 کیا ہے؟ یہ ایک اللہ ہے۔ وہ 3 ایک بن گئے، ایک 3 بن گیا جی محمد صاحب، لوگوں کو پریشان کر دیا، اور اس کے لیے چٹکلے پیش کرتے تھے۔
اور دوسرے یہ کہتے ہیں نہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور خدا، ان تین کا نام اللہ، یہ تین اللہ ہے، تینوں ایک اللہ، اور ایک اللہ تین خدا، تین ایک اور ایک تین۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، پکی بات ہے، یہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اور وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ کائنات میں الہ صرف ایک ہے، اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، نہ مریم الہ ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، نہ جبرائیل الہ ہے۔ جبرائیل بھی اس کی مخلوق ہے، خالق وہ ہے، مخلوق خالق کے ساتھ ہم پلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام بھی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، مخلوق اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ نہیں مل سکتی ہے۔ مریم بھی مخلوق ہے، وہ آگے چل کر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل بھی وہ دیں گے، اس کا رد آ رہا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ اپنے بکواسوں سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر باز نہیں آتے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ضرور بضرور ان لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا کہ اللہ کی ذات میں غیر کو شریک کرتے ہیں۔ اتنا ظلم، کوئی کہتا ہے عیسیٰ خدا بن گیا، کوئی کہتا ہے تین میں سے ایک خدا بن گیا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے ہیں؟ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج دنیا میں معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں تو واللہ غفور الرحیم، وہ بڑا بہم بخشنے والا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ آخرت میں کوئی معافی نہیں ہوگی، آخرت میں جہنم واجب، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر آ گئی من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دین کے تقاضے پر رہتے ہوئے توحید الہی کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی توحید پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے دین پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے غلو سے، افراط و تفریط سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ان کی نسل کشی کرنے والے، ان کے بچوں عورتوں کو نشانہ بنانے والوں کو تو اپنی گرفت میں گرفتار فرما۔ یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے اوپر مسلمان ڈٹا ہوا فلسطین کا، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ ان کے مقابلے میں صہیونی طاقتیں، یہودی طاقتیں ان کے سہولت کاروں کو شرمندہ فرما دے، ذلیل فرما دے۔ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما دے۔ ماشاءاللہ ان کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو ان کے خود امریکی فوجی نے سرعام پھانسی اپنے آپ کو آگ لگائی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، میں اس ظلم میں مزید آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اور بھی ہیں، ٹرمپ صاحب بھی بے ایمان اب بولا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا، میں ہوتا تو یہ ظلم نہ ہوتا۔ اللہ ان ظالموں کو شرمندہ فرمائے اور اس کرستانی سے پیچھے ہٹنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔